السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کا کلیئر کر دیں، آ رہی ہے اور ٹھیک آ رہی ہے؟ صحیح، جزاک اللہ۔ لاسٹ کلاس میں ایسا ہوا تھا کہ آواز بہت کم تھی، وہ صحیح نہیں آ رہی تھی، مجھے بھی ہیر اینڈ پہ پتا چلا، کیونکہ بعد میں نے ریکارڈنگ سنی نا اس کی یوٹیوب پہ بھی، تو باقیوں کے مقابلے میں بہت کم آواز تھی۔ خیر، بہرحال الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہمارا درس دور حاضر کے خطرناک فتنے اور بچاؤ کا حل۔ دو حصے ہو چکے تھے، حصہ اول، حصہ دوم، اور آج حصہ سوم ہے۔ یہ زیادہ حصے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آج آخری ہی حصہ رکھیں، اس کے بعد کسی اور ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر جب زیادہ باتیں ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا درمیان میں ہم یاد دہانی کے لیے پچھلے دو حصوں کا ذکر کرتے رہیں گے، ادروائز ہم آج کا جو تیسرا حصہ ہے فوراً اس پہ آتے ہیں۔ ہم نے تین بنیادی جو ہیں فتنوں کی بات کی تھی، جس میں ہم نے فحاشی، انحراف اور بے راہ روی کی بات کی تھی۔ اگر ان تینوں کو بھی اکٹھا کریں تو ان سب کا ایک ہی بنتا ہے، اور وہ بنتا ہے بے راہ روی۔ پھر اگر ہم بے راہ روی کی ڈیپ میں جائیں تو ہر چیز میں ہمیں صرف انحراف نظر آتا ہے، انحراف۔ پھر اگر ہم انحراف کے ڈیپ میں جائیں تو ہمیں فحاشی ہی نظر آتی ہے بس۔ یعنی کہ یہ تین چیزیں ہیں لیکن تینوں ہی ایک دوسرے کے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اب بات کریں اگر ہم بے راہ روی کی، اس کا مطلب ہے کسی قسم کی کوئی لگام ہے ہی نہیں۔ اب لگام نہ ہونے کے اندر انحراف کی بات کریں، انحراف کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے پہلے ہم ایک چیز میں آئے، صراط مستقیم میں آئے، پھر ہم انحراف کی طرف چلے گئے، اس سے ہم نکل گئے۔
پھر انحراف کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کریں فحاشی کی، کس وجہ سے انسان انحراف میں جاتا ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ دلی اپنی تمنائیں پوری کرنا، اپنی جو ہے وہ کہہ لیں بے حیائی کی طرف چلے جانا، کسی چیز کا حیا نہ رہنا، چاہے وہ جس انداز میں بھی ہو، یہ فحاشی میں ہو گیا۔ یعنی تینوں ہی ایک چیزیں ہیں۔ اب ان کے ڈیپ ذیل میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم لسٹ کی فارم میں دیکھ لیں گے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس طرح ہمارا 1 2 3 تیسرا حصہ آج کرتے کرتے 10-12 حصے ہمارے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بہرحال کچھ تفصیلی بات کی فحاشی کے اوپر، پھر ہم نے کچھ تفصیلی بات کی انحراف کے اوپر، نہیں فحاشی پہ بات کی، فحاشی کے بعد آج انشاءاللہ ہم انحراف پہ بات کریں گے، اور بے راہ روی کو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم چھوڑیں گے۔ جی انحراف جو ہے وہ کبھی عقیدے میں ہوتا ہے، کبھی عبادات میں ہوتا ہے، کبھی معاملات میں ہوتا ہے، کبھی دین کے منہج سے دوری کی شکل میں ہوتا ہے۔ انحراف کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ مثلا ہم سیدھی راہ پہ تھے تو اس سے ہٹ گئے، اس کا مطلب انحراف ہے۔ اب اگر عقیدے میں بگاڑ آئے گا، اس کا مطلب ہے عقیدہ ٹھیک تھا، اس سے ہم بگاڑ میں چلے گئے، انحراف ہو گیا۔ عبادات ٹھیک تھی، بگاڑ میں چلے گئے، انحراف ہو گیا۔ یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معاشرے کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پوری امت کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک امت میں بہت سارے معاشرے پائے جاتے ہیں، ہاں یہ امت لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، پھر گھرانے کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، پھر کسی انڈیویجول کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اہل الحق کے اکابرین نے ہمیشہ اس فتنے کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی، اسی لیے انہوں نے قرآن و حدیث کو حرف آخر قرار دیا۔ یعنی انحراف سے بچنے کے لیے، بے راہ روی سے بچنے کے لیے، فحاشی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث ہی حرف آخر ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ آ جائیں گے۔ جی نمازیں تو بڑی پڑھتا ہے، کہتے ہیں جی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جی نماز اس کو روک نہیں رہی، اس نماز کو اس انداز میں پڑھو، قرآن حدیث کے مطابق پڑھو، اس کسوٹی پہ جب پوری اتر جائے گی نماز، پھر بھی تمہیں اگر اس کسوٹی پہ پوری نہیں بھی اتر رہی پھر بھی وہ روکتی ہے، تمہیں پتا چلے یا نہ پتا چلے وہ روکتی ہے۔ ہاں جب تم بالکل اس روح کو اجاگر کر لو گے جو اس کی کسوٹی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، پھر دنیا کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی اس نماز نے اس کو فحاشی سے، بے حیائی سے، فتنوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ انحراف کی تعریف دیکھیں جی، انحراف رائے حق یعنی صراط المستقیم جو کہ قرآن و سنت سے ہے، کسی بھی شکل میں ہٹ جانا، دین میں ایسی تبدیلی یا بدعت لانا جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس تبدیلی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز یا مشروع نہیں کیا۔ لغوی اعتبار سے تعریف دیکھیں تو رائے راست یا صراط مستقیم سے ہٹ جانا انحراف ہے۔ شرعی اعتبار سے جب ہم تعریف دیکھتے ہیں انحراف کی تو دین اسلام کے واضح اور ثابت شدہ اصولوں سے ہٹ جانا، ہاں وہ عقیدہ میں ہو، عبادت میں ہو یا طرز عمل میں ہو۔ مثال دینا ادھر مقصود نہیں، صرف اتنا ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے اس کو مثال نظر آ جائے گی کہ دین اسلام کے جو واضح اور ثابت شدہ اصول ہیں جب ان اصولوں سے ہٹ جائیں گے تو انحراف میں ہم ڈل گئے، انحراف کے فتنے میں آ گئے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طرز عمل میں ہو۔ قرآن میں انحراف کے فتنے کا ذکر آیا ہے، کس صورت میں آیا ہے؟ کافی ساری جگہوں پہ آیا ہے۔ ایک سب سے پہلے سیدھی راہ پر ڈٹے رہیں اور قائم رہنے کا حکم۔ دیکھیں صراط مستقیم ہے نا، انحراف کس چیز کا نام ہے؟ انحراف اسی چیز کا نام ہے نا کہ صراط مستقیم سے ہٹ جانا، حق کی راہ سے ہٹ جانا۔ تو قرآن مجید میں اس کا واضح طور پہ ذکر سورۃ ہود 112 میں آیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ پس تو ثابت قدم رہ،
فاستقم، صراط مستقیم ہے نا، جیسے مستقیم سیدھا مضبوط، فاستقم تو ثابت قدم مضبوط رہ، کس کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر جیسے تجھے حکم دیا گیا، کما امرتا، جیسا تجھے حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کس کس کو؟ ویسے تو قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا تھا، مخاطب پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ پوری امت کے لیے ہے قرآن مجید، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہو کے کہہ رہے ہیں فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا، چاہے وہ لیفٹ کی طرف ہو چاہے رائٹ کی طرف ہو، کسی بھی طرف ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا، حد مستقیم سے نکل جانا، وہ حد سے بڑھنا ہے۔ ہاں ایک باؤنڈری ہوتی ہے چیز کی جی، مثال کے طور کے اوپر اگر ظہر کے نماز کا ٹائم اس وقت سے شروع ہو کے اس وقت تک ہے، مثلا اگر 12 بجے سے شروع ہو کے 3:30 بجے تک ہے، تو دیکھیں اگر آپ 12 سے 3:30 کے درمیان میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ حد کے اندر ہو۔ اگر تو آپ 12 سے پہلے پڑھ لیتے ہو تب بھی آپ حد سے باہر ہو، اگر 3:30 سے بعد پڑھ رہے ہو تب بھی آپ حد سے باہر جا رہے ہو۔ تو یعنی حد سے باہر نہیں، صراط مستقیم میں رہنا ہے، اور بغاوت نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اس آیت سے ہمیں انحراف کے فتنے کا نہ صرف پتہ چلتا ہے، بلکہ ایسا کرنے والے کو، یعنی جو انحراف کے فتنے میں شکار ہو گیا، اس کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا گیا ہے، اس کو یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ باغی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری آیت نمبر 14 سورۃ المائدہ کی، اس میں ہے اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ایک ادھر رک کے نا چھوٹا سا میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، اس کا جواب دے دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ گروپ میں سوال ہوا جی رموز اوقاف کے بارے میں، کہ یہ جب بھی آیتیں نازل قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، ان میں درمیان میں کسی جگہ کے اوپر لا لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر طوا لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر جیم لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر صاد لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ را لکھا ہوتا ہے، زا لکھا ہوتا ہے، یہ کس جگہ پہ ہم نے رکنا ہے کس پہ نہیں۔ تو تب میرا جواب یہی تھا، آج بھی یہی ہے، قدرتی بات ہے فوراً ذہن میں آگی یہ آیت پڑھتے ہوئے، جس جگہ پہ فکرہ مکمل ہو اس جگہ کے اوپر رکا جاتا ہے۔ تو رموز اوقاف ٹھیک ہیں بنا دیے گئے، اس کی بجائے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ چلے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ چیز میں نے پڑھی ہے، ادھر رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ضمن میں ذہن میں فوراً سوال آیا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھ دیا۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، دیکھیں اردو میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، ادھر فکرہ پورا ہو گیا، بات پوری ہوگی، سمجھ بھی آ گئی۔ عربی میں بھی ادھر ہی ہم وہ وقف کر سکتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، بس ادھر یہ ختم ہو گیا، اتنا تھا نا، ادھر ہم اس کا وقف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ضمن میں بات آئی تھی، چلیں ایکسٹرا کے طور پہ، وہ ان لوگوں نے اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، اخذنا میثاقہم، یہ ادھر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ سے وعدہ لیا وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کیناوری برقا دی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب ان سے پختہ عہد لیا گیا نا، یعنی ایک انہیں صراط مستقیم بتا دی گئی، جب وہ اس صراط مستقیم سے ایک حصہ چھوڑ دیا انہوں نے،
یعنی انحراف کر دیا. جب انحراف کیا کس سے؟ اس نصیحت سے جو انہیں کی گئی تھی. تو پھر اس انحراف کی سزا بھی تو ملنی تھی نا. اس سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کر دیا؟ دشمنی اور کینہ بڑھی. ان کی آپس کی دشمنیاں، آپس کی لڑائیاں ان کے اندر پھر بڑکا دی. کب تک؟ الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. آج تک نہیں، یہ یا 100 سال بعد تک نہیں، یا جو 100 سال پہلے گزر چکے ہیں تب تک نہیں تھا کہ اب وہ ایک دوسرے سے مل گئے. نہیں نہیں نہیں، ملے نہیں. یہ سزا قیامت تک ان کے ساتھ رہنی ہے کہ ان کے اندر آپس میں دشمنیاں بھی رہنی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوران کینہ بھی رہنا ہے. اور اب سوچیں اگر ہم بھی انحراف کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر دشمنیاں ہمارے اندر بھی ہوں گی، کینے ہمارے اندر بھی ہوں گے. یہ واضح بات ہے، اس سے چھوٹ نہیں سکتے. اور کب تک ہوں گے؟ یہ نہیں کہ فوراً ہم اس سے نکل جائیں گے، وہ پھر ہمارے لیے بھی سیم ہے کہ قیامت کے دن تک ہوں گے. ہاں اگر ہم اس سے پہلے اس فتنے سے نکل آتے ہیں، ہم قرآن و سنت والی کسوٹی کے اندر آ جاتے ہیں، پھر یہ چیزیں ہم سے فوراً ختم ہو جائیں گی. سیم یہی چیز نصارہ کے لیے قیامت کے دن تک ہیں. لیکن اب جو نصارہ سے نکل آتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ سزا اس سے فوراً ہٹ جائے گی. اب اس میں دشمنی نہیں ہوگی، اب اس میں کینہ نہیں ہوگا، اب اس میں کیا ہوگی؟ محبت ہو جائے گی اس میں. یہ ہم نے اپنے ابتدائیہ میں تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اس کسوٹی پہ آ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جوڑ دوں گا تمہیں. اور جوڑا بھی، محبت ڈالی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. تو ہمیں پتا چلا کہ جب ہم انحراف میں جائیں گے ہم سزا بھگتنی پڑے گی ابھی سے قیامت کے دن تک. قیامت کے والی سزا الگ ہے، یہ دشمنی اور کینہ والی فوراً بھگتنی پڑے گی. اگلی جو ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے جی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب دیکھیں رموز اوقاف میں تو صرف اس میں ایک جگہ کے اوپر وقف ہے، لیکن جب ہم ترجمہ سے پڑھیں گے، ہمارے ذہن میں ترجمہ ہوگا تو ہم جیسے ہی فقرہ پورا ہوگا ہم ادھر رک سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، اور بات ادھر پوری سمجھ بھی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھ آ جاتی، دوسرے کو بھی آ جائے گی. جی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، کب کرے؟ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جب اس کو ہدایت مل گئی تھی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی، یعنی ہدایت نصیب ہو گئی، صراط مستقیم کے اوپر آ گیا، اس کے بعد مخالفت کرتا ہے رسول کی، یعنی انحراف کرنے لگا نا. اب انحراف کا فتنہ، ہدایت آ گئی تھی، پتہ چل گیا تھا سیدھی راہ کا، اب پتہ جی نماز فرض ہے، نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے انحراف میں ہے، انحراف کے فتنے میں ہے. اب پتہ ہے کہ 5 وقت ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے فتنے میں گرا ہوا ہے انحراف کے. پتہ ہے جی مرد کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے فتنے میں گرا ہوا ہے، انحراف میں پڑا ہوا ہے. پتہ ہے جی کہ نماز جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل بھی پڑھے ہیں فرض کے ساتھ، فرض کے ساتھ نفل نہیں پڑھ رہا، چھوڑ رہا، اس کو اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، فتنے میں ہے. ہاں اتنا خطرناک فتنہ یہ تب تک نہیں ہے جب تک وہ یہ اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے جی میں غلط کر رہا ہوں، واپسی کی امید رکھے، پھر یہ خطرناک فتنہ نہیں ہے. ہاں اب جب اس کو سمجھے یہ کہ یہ میں اتنا کر رہا ہوں یہ میرے لیے کافی ہے، یہ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، جب کسی غلطی کو ٹھیک سمجھ کے کرے گا نا تو یہ خطرناک بات ہے. ہاں کسی غلطی کو کر رہا ہے، غلط سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی توفیق ہے، وہ واپس آئے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کیوں یہ بتائی، ایک مثال دی نماز کی ہدایت کے لیے، وہ اس لیے مثال دی کہ دیکھیں جب وہ پہلے ٹھیک تھا اب نہیں ٹھیک، اس کا مطلب ہے فتنے کا شکار ہے. یعنی کوئی کام کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، اب نہیں کرتا، فتنے کا شکار ہے. روزے رکھتا تھا، اب نہیں رکھتا، فتنے کا شکار ہے.
دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں جب شک صدر یعنی شرع صدر ہو چکا تھا تو تب اس کے بعد مخالفت شروع کر دیا، اب انحراف کے فتنے میں ہے، یہ کسوٹی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب انحراف کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے مومنوں کے رستے کے اوپر تو نہیں رہ گیا، اب غیر سبیل المومنین پہ ہے، یعنی مومنوں کے رستے سے ہٹ گیا، کسی اور کے رستے پہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اکثر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کل مجھے ایک پرسنل میں سوال آیا تھا، میں نے خیر ادھر ہی اس کو ٹریٹ کر دیا، لیکن سب کے لیے ہے تھوڑا سا ادھر میں بتا دیتا ہوں، ہر کوئی اس فتنے میں بھی شکار ہے نا۔ مثلا سوال تھا جی کہ یہ برسی مناتے ہیں یا یہ مناتے ہیں، آپ اس کو کہہ لیں سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں یا اینیورسری مناتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ تو میں نے بڑے ایک نارمل انداز میں بتا دیا، لیکن پھر دلیل پوچھی گئی، دلیل میں یہی چیز دلیل ہے، ٹھیک ہے، یہی چیز دلیل ہے، نولیہ ما تولا، نولیہ ما تولا، نولیہ ما تولا، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، اتنا فکرہ دلیل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرے گا، یعنی جو انحراف کے اوپر ہیں ہم اس طرف پھیر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی طرف ہی پھیر دے گا، ٹھیک ہے، جانے دو اس کو، نولیہ ما تولا، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھیرے گا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جب ہم اپنی مرضی سے اپنی بے راہ روی میں اسی طرف چل پڑیں گے جس طرف ہم چلنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کا کچھ نتیجہ بھی تو نکلنا نا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ، اس کا کیا نتیجہ ہے جی؟ وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ، نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے۔ اور جہنم کیسی جگہ ہے جی؟ بڑی خوبصورت جگہ ہے نا، یا نہیں خوبصورت؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا کہ کیسی جگہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اس سے بری کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دو تین چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں۔ آگے جی احادیث نبوی میں ہم جاتے ہیں، بلکہ سپیڈ پکڑتے ہیں، ادھر ادھر چلا گیا، تھوڑا سا سکرپٹ سے ہم ہٹ گئے۔ بہرحال جی یہ حدیث ہے، ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے، اس کا تھوڑا سا ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوئی ہے، تو اس کا تھوڑا سا ہم کر کے، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم ادھر ہی، یہ چلیں ادھر سے شروع کر لیتے ہیں جی۔ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں دل موہ لینے والی نصیحت کی، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل کانپ گئے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کسی نصیحت ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی کہ ایک شخص بول پڑا کہ یہ نصیحت ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسی کا آخری ٹائم ہو نا، یعنی جا رہا ہو تو وہ ایسی نصیحتیں کرتا ہے۔ تو وہ نصیحت کیا تھی؟ تو آپ نے ہمیں کیا وصیت فرمائی؟ جی وہ وصیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، ایک بات، امیر کی بات سننے، دوسری بات، اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم ان کو دو باتیں سمجھ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان دو باتوں کو ادھر سمجھ کے آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ سے ڈریں گے تو صراط مستقیم سے ہٹیں گے نہیں ہم، امیر کی بات سنیں گے، دیکھیں خود ہم حرف آخر نہیں ہیں، ہمیں کسی کو امیر بنانا پڑے گا، امیر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس کی بات سنیں گے تو پھر اس سے ہم بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گے، اس کی وصیت کو ہمیں ماننا پڑے گا، اس پہ ہمیں عمل، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو امیر پھر کیسا ہونا چاہیے؟ میری مرضی کا ہونا چاہیے؟ میں اگر کروڑ پتی ہوں تو میں اس کو امیر مانوں گا جو مجھ سے ارب پتی ہوگا؟
اس کو مانوں گا، یا میں ایک اپنے آپ کو کہتا ہوں جی میں ایک خان فیملی کا ہوں، تو کیا میں خان فیملی والے کو ہی پھر امیر مانوں گا؟ کیا میں کسی ملک شیخ کھوکھر کو امیر نہیں مان سکتا؟ نہ، ایسی بات نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ امیر کی بات سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، ہاں وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب امیر بن گیا، امیر مقرر ہو گیا، چاہے وہ امیر غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشی کا ذکر اس لیے کیا کہ دیکھو سرخ و سفید بندے کو خوبصورت اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو حبشی ہوتے ہیں وہ ذرا کالے ہوتے ہیں، جسم کا ان کا ڈیل ڈول جو ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں، یا بہت بڑا ہوتا ہے یا بہت چوڑا ہوتا ہے، یعنی ایک عجیب سی حیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہاں وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، امیر کی بات سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم امیر کی بات سے ادھر ادھر نکل جائیں، اگر ہم عام اپنے گھر میں دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں وڈیاں دی مان کے ٹرو گے تو کامیاب رہو گے۔ کیوں؟ انہیں امیر مانو گے نا، ٹھیک ہے، اگر اس سے نکل جاؤ گے، انحراف کی طرف چلے جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے۔ ٹھیک اسی طرح اگر امیر کے ساتھ چلو گے، اس سے اختلافات نہیں کرو گے تو ٹھیک رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی امیر بھی بتا دیے تھے، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازمی پکڑ لو، تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دیکھیں ہم نے کوئی گھڑا، یہ پنجابی کی مثال میں ہے نا، اتھانیاں دتیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں، کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے نا وہ دانتوں سے کی جاتی ہے، یعنی گھڑا لگائیے ہاتھ سے اچھی خاصی، اس کو بعد میں دانت سے کھول رہے، کیوں؟ مضبوطی سے پکڑنا نا، تو دانت سے شکنجا مضبوطی سے پکڑ لو اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہو، ٹھیک ہے، انحراف سے بچتے رہو، نئی باتوں سے بچتے رہو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں ہے جی یہ بدعت حسنہ ہے یا وہ فلاں ہے فلاں، بدعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری گمراہی ہیں۔ اس میں ٹائم ہوتا تو میں نے کافی ساری تفصیل لکھی بھی تھی کہ تفصیل سمجھاؤں گا، مثالیں بھی لکھی تھی، مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا، لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم لسٹ دیکھتے ہیں جی، اس میں تھوڑا سا اہل حق کا موقف جو ہے، اہل حق نے ہمیشہ کتاب و سنت کو ہی اصل مصدر سمجھا، یعنی کسوٹی کیا ہے وہ کتاب و سنت ہی ہے، دین کس سے لینا ہے وہ کتاب و سنت ہی ہے۔ دوسرا، اہل حق کے نزدیک اجماع صحابہ کے خلاف کوئی بات قبول نہیں۔ ہاں اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا جی، کتاب و سنت کی سمجھ نہیں آ رہی جی، پھر صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ نے کیا کیا۔ صحابہ جو اجماع تھا نا اس کے خلاف کوئی بھی بات، پھر کوئی سیانہ اٹھے نا بولے کہ کتاب و سنت کی مجھے تو اس طرح سمجھ آئی ہے، تو اس کی سمجھ نہیں لی جائے گی۔ سمجھ کس کی لی جائے گی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لی جائے گی۔ یہ اہل حق کا شعار ہے اور یہی حق ہے۔ دوسرا جی، اہل حق نے بدعات اور تقلید جامد کو انحراف کی بڑی وجہ، انحراف کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ بدعتوں میں پڑ جانا یا تقلید جامد میں پڑ جانا۔ اس کے متعلق ہم نے لمبے درس دیے ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اسی جو پلے لسٹ ہے عقیدہ والی اس میں موجود ہیں، پہلے اس میں جا کے ان کو دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے۔ احراف کے اسباب کیا ہیں جی؟ قرآن و سنت سے بے توجہی، خواہشات کی پیروی، تقلید جامد، عقل پرستی، بدعات، من گھڑت روایات، دنیا کی محبت۔ اسی طرح بچاؤ کے طریقے پہلے ہم نے وہ پڑھے ہیں، اس میں پہلے ہی حصے میں پڑھے تھے، وہ دوبارہ بھی سنے جا سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، صحابہ اکرام کے فہم کو معیار بنانا، اہل علم کی صحبت اختیار کرنا، یعنی کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا اور دعا کرتے رہنا اور استقامت کی کوشش کرنا۔